کا ملازمت کا جو بھی آپ ذریعہ رزق اختیار کریں۔ تیسرا مقصد ہمارا رزق کمانے کا، معاشرے کے وہ لوگ جو کمانے کے اہل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، معذور ہیں، اراملہ ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، بیوگان ہیں، غربا ہیں، اسی طرح مدارس دینیہ ہیں، اسی طرح فلاحی کاموں کے سلسلے کے اندر جو ضروریات معاشرے میں پڑتی ہے وہ معاشرے کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے لیے رزق کمایا جائے کہ میری ضرورت سے، حاجت سے اگر اللہ مجھے زیادہ دے دے تو میں یہ جو محنت کر رہا ہوں وہ میری ضرورت بھی پوری کرے، میرے بچوں کی ضرورت بھی پوری کرے، اور اس سے اگر زائد ہو جاتا ہے تو میں اس زائد رزق سے بہت سارے لوگوں کے کام آ سکتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے لیے ذریعہ بن سکتا ہوں۔ یہ تین نیتیں مستحضر ہوں، اور جو ذرائع ہیں وہ حلال، اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ چار لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، جس سے اللہ دشمنی کرے تو اس کے پلے باقی بچتا کیا ہے؟ ان میں سے ایک کہ کاروبار میں قسمیں کھا کر کے سودا بیچنے والا، قسمیں کھا کے سودا بیچنے سے سودا تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں۔ اسی طرح من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اس میں جھوٹ نہ بولے بلکہ اس میں سچی بات کہے، اور چوتھی بات اور جو بنیادی ہے کہ آپ کے کاروبار کے اندر سود کی کسی صورت میں بھی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ سود کے بہت رنگ ہیں، مختلف طرح کے سود ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ایک مقام پہ فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، 70 صورتیں ہیں، اور سب سے جو نچلا درجہ ہے سود کا، اس سود کا 1 درہم لینا، 1 درہم سکی ماں سے بدکاری کرنے کے مترادف۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، اور پھر اس سے جو بے برکتی نحوست کاروبار کے اندر آئے گی تو کچھ باقی نہیں بچے گا، اگرچہ وہ دیر کے ساتھ پہنچے گی لیکن وہ کاروبار اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سود تمہارا باطن کھا جائے گا، سود تمہارے اندر کو لوٹ لے گا، تمہارے رب کی ناراضگی کا سبب۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتوں سے میں منع کیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے ہیں، حکم دیا کہ یہ کام نہیں کر، اس کی حکمتیں بھی بیان۔ مثال کے طور پہ شراب کی حکمت ہے، تو شراب پینے سے تحور بھی پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن کہا کہ اس کے نقصان بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کی برائیاں اور اس کے نقصان جو ہیں، اس کے جو منافع ہیں اس سے زیادہ ہے۔ بدکاری اور زنا کے بارے میں ممانعت کا حکم دیا تو فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، یہ بڑی کھلی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، شریف آدمیوں کو زیبا ہی نہیں دیتا۔ اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ اب آئی بات سود کی، اور یہ بہت بری بات تھی۔ اب مدینے کے یہودیوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ جو بے ہے وہ بھی سود اور بے ایک جیسے ہیں، وہاں بھی پیسے لگائے جاتے ہیں اور نتیجہ ملتا ہے نفع کی صورت میں، اور یہاں بھی پیسے ہی لگائے جاتے ہیں تو نتیجہ ملتا ہے، تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے؟ دونوں جگہ پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں اور نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس کا جواب اللہ اگر چاہتا تو اس پہ دلائل دیتا نا کہ سود کاروبار جیسا نہیں ہے، اور اللہ دلائل کے انبار لگا دیتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے اور توجہ کیجئے۔ جب انہوں نے کہا کہ سود اور بے، کاروبار اور سود ایک جیسے ہیں، اللہ فرمایا ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں ایک جیسے نہیں؟ دلیل ذرا سنیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتا ہے ایک جیسے اس لیے نہیں کہ تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا، بات ختم۔ یہ اس کی حاکمیت کا اعلان ہے، یعنی اللہ یہاں کوئی دلیل نہیں دی، دلیل یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں نا، تو میں جب کہتا ہوں کہ ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر بات ہی ختم۔ دیکھیے استاد ہو، باپ ہو، بیٹے کو کوئی حکم دے تو وہ کہے کیوں، تو وہ اس کو حکمت سمجھائے کہ بیٹے اس لیے یہ کام کرنا ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ استاد کوئی حکم دے یا باپ کوئی حکم دے تو بیٹا کہے کیوں، تو باپ کہے کہ میں باپ ہوں اس لیے حکم دے رہا ہوں۔
استاد کہے میں استاد ہوں اس لیے حکم دے رہا ہوں، یہ اس کی حاکمیت ہے. ڈاکٹر کہے کہ تمہاری یہ بیماری یہ چیزیں نہیں کھانی، روز لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ نہیں کھانا. تو مریض اگر پوچھ لیتا ہے جناب یہ کیوں نہیں کھانی، تو وہ بتا دے کہ اس میں یہ جز زیادہ ہے اور یہ تمہارے لیے مزاج سے ٹکرا جائے گا، اس کی حکمت بیان کر دے. لیکن کبھی کوئی مریض پوچھے جناب یہ کیوں نہیں کھانا، تو ڈاکٹر کہے میں ڈاکٹر ہوں، بس بات ختم، میں جب کہہ رہا ہوں نہیں کھانا. تو یہ اس نے اپنی اس شان کو بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اپنی حاکمیت کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا. جب رب ایک جیسا نہیں کہتا تو پھر ایک جیسے نہیں ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو کروں گا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. بہت سارے امور ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو جنگ کا چیلنج نہیں دیا ہے. پورا قرآن اٹھا لیجیے، صرف ایک سود خور ہے جس کو اس نے جنگ کا چیلنج دیا. اور اللہ جس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے پھر اللہ کی خفیہ تدبیر اس کو جکڑ لے، اور پھر وہ ایک وقت آگے کہتا ہے، پھر اتنا روتا ہے چیختا لیکن کوئی حل نہیں ہوتا. تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنے کے لیے ذرائع بھی حلال ہوں اور نیات بھی جو ہیں اہداف بھی یہ ہوں. لیکن اگر ہدف یہ ہو گیا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہوگی تو میں عیش و عشرت کروں گا، تو یا یہ نیت ہوئی کہ میرے پاس دولت ہوئی تو میں اپنے خاندان برادری، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں شریکہ، اس میں بڑا نمایاں ہو جاؤں گا، ان پر تفاخر کروں گا. یہ اگر مقاصد ہو جائے تو حلال ذرائع سے کمایا ہوا رزق حلال تو ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن وہ باطن کو اجاڑ دے گا اور وہ وبال بنے گا اور وہ مال مصیبت بنے گا اور وہ آخرت کے نقصان کا سبب بنے گا. بتدریج وہ دین سے دور ہٹا دے گا اور وہ پکا دنیا دار بنا دے گا. تو اس لیے ہمیں ان 3 اہداف کے علاوہ چوتھا کوئی ہدف نہیں طے کرنا چاہیے. پہلا ہدف اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسرا ہدف کہ اپنے بچوں کی اور اپنے ماتحت جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے ان کی صحیح کفالت کرو. وہ جتنی مرضی کشادہ کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں. یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ. سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لازم ہے صاحب مال پہ کہ وہ وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ اپنے بچوں کی کفالت کرے. بلکہ ما وضع فی فیہ مرافع صدقہ، اور میں جو تم لقمہ کما کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. اس کا بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے، اس کا بھی تمہیں صلہ اللہ کے ہاتھ سے نصیب ہوتا ہے. آپ جب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کے خرچ کرتے ہیں، دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے. اور جو غرباء اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے، واجبہ بھی ہوتا ہے. صدقہ واجبہ صرف زکوٰۃ ہے، منت کا ہے، یا اس طرح کے جو صدقات. تو جو ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ نافلہ ہے. اور صدقہ نافلہ میں یہ بہترین صدقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، ان کو کشادگی دیں، ان کو وسعت دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. اور یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے اجر کا سبب ہے. اور اپنی بیوی کو تم جب جو ہے وہ نوازتے ہو، دیتے ہو، وہ خوش ہوتی ہے، تو اس کی خوشی تمہارے لیے اللہ کی رحمتیں لاتی. اس کا کچھ لوگ جو ہے وہ باقی لوگوں کو تو بہت خوش رکھتی ہیں، لیکن گھر کے کفاف کے اندر جو ہے وہ ذرا گھٹن رکھتے ہیں، کشادگی نہیں کرتے، اور گھر کے ماحول کے اندر گھٹن ہوتی ہے. تو اس گھٹن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سے روٹتی ہیں. اس لیے گھر میں کشادگی پیدا کرنے کا حکم ہے. اور تیسری نیت وہی میں نے بتائی کہ اللہ اگر زیادہ دے، ضرورت سے زیادہ. دیکھیے ہر وہ جانور جس کا ضرورت سے زائد دودھ ہوتا ہے اس کا دودھ ہمارے لیے حلال ہے. بھینس کا دودھ ہے وہ اوروں کے لیے حلال ہے، گائے کا دودھ. اور جس جانور کا دودھ اس کی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتا، بمشکل اس کے بچے پیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں رکھا گیا. تو جس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے تو وہ چاہے کہ اوروں کو بانٹے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ صدقات اور خیرات اور ضرورت ہو اپنے کاروبار میں بھی لگائے لیکن اوروں کو بھی دے. اور جب وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو برکت عطا کرے گا. تو یہ جو کاروبار کے ذرائع ہوتے ہیں یہ اللہ کی رضا کا سبب ہو سکتے ہیں. ایک موقع آیا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نے حضور نے صحابہ سے فنڈ مانگا، تو انہوں نے جب پیش کیا تو صحابہ میں سے جو غریب تھے انہوں نے کہا کہ ذہب اہل الدثور فی الاجور، کہ جو اہل دثور ہیں، جو مالدار ہیں، وہ تو اجر میں ہم سے بڑھ گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے.
انہیں حسرت ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی تو سب سے زیادہ غلام آزاد کیے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1 2 4 10 غلام نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے، زیرو سے. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور نے مواقعات قائم کی. ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو جوڑ دیا، کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو تم نے سٹینڈ کرنا، کھڑا کرنا. تو انہوں نے آدھے آدھے مال دے دیے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو انصاری بھائی تھا، اس نے کہا جناب میں کیا پیش کر سکتا ہوں. اس نے کہا میرے بھائی تو مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، اگلا کام میں جانوں، میرا کام ہے. تو جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سرفرو کرتا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بازار لے گئے اور بازار کی نوعیت سمجھا دی کہ اس وقت منڈی میں یہ تیز ہے اور یہ کمزور ہے اور یہاں کے حالات اور مزاج یہ ہے. کہا بس آپ گھر جائیے، اب میں جانوں اور بازار جانا ہے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے، جب ان کا وصال ہوا 30,000 غلام تو نے زندگی میں آزاد کیے، اس کے علاوہ دیگر مدات میں بھی خرچ کیا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو 4 ازواج تھی، ان کی اولادیں تھیں. آپ نے اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خیرات کرنے کی وصیت کی.